3 जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदनसीब करार दिया जो वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक में मिले जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत और बंदगी के मुतसिल बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ का खालिक व मालिक तो रब कायनात है, जिसने ज़मीन बनाई, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे वगैरह पैदा किए, आसमान से बारिश बरसाई और फिर इंसान की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़मीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का ज़ाहिरी सबब उसके वालिदैन को बनाया। माँ रातों को जाग कर बच्चे के अपने आराम अपने बच्चे पर कुर्बान करती है और बाप अपने बेटे और उसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एसार का जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही मायनों में परवरिश और तरबियत ना हो पाती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे तो उनके साथ उसने सलूक से ना पेश आए, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी करे तो इससे ज्यादा बेइंसाफी और जुल्म क्या हो सकता है। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ उसने सलूक की शदीद ताकीद की गई है और उनसे बदसलूकी करने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन का इतना बड़ा हक है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है, यानी मखलूक खुदा में हक के वालिदैन को बाकी तमाम हकूक पर तरजीह दी है। इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी करने और उन्हें अजियत और तकलीफ पहुँचाने को कबीरा गुनाह करार दिया है। वालिदैन से बदसलूकी करने वाले बदनसीब को रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया है। कुरान करीम में वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मकामात पर वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। अरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। सूरत निसा आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो ये है कि सिर्फ उसी की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। उसके बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया कि उनसे अच्छा बर्ताव करना। फिर उसके बाद रिश्तेदारों, यतीमों, मस्किनों, मुसाफिरों और पड़ोसियों वगैरह का हक जिक्र फरमाया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के हक के बाद सबसे पहला हक वालिदैन का है, यानी हकूकुल इबाद में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन है, यानी हकूकुल इबाद में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन है। सूरत इनाम में फरमाया, तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरत इनाम आयत नंबर 152। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक तो शिरक को हराम ठहराया और दूसरा वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म देकर उनकी नाफरमानी करने और उन्हें अजियत देने को हराम करार दिया है, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक वालिदैन से बदसलूकी करना एक संगीन जुर्म है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उन पर रहम करते हुए इनकिसारी से उनके सामने झुक रहो और उनके हक में दुआ किया करो कि ऐ मेरे रब, इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22-23। इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ताला ने अपने हक के फौरन बाद हक वालिदैन को बयान फरमाया। उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह सबका मबूद हकीकी एक ही है, उसी तरह हर शख्स का बाप और माँ भी एक ही है। ये एक बड़ी मुनासबत है कि वालिदैन को खालिक हकीकी के साथ इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हर शख्स को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए 5 बातों को लाज़िम करार दिया। पहली बात यह कि तुम उन्हें उफ तक ना कहना। उफ से मुराद हर तकलीफ और नागवार कौलो फेल है जिससे वालिदैन को ज़हनी या रूहानी अजियत पहुँचे। लिहाजा औलाद पर लाजिम है कि वालिदैन से नरमी और अच्छे अंदाज में बात करे, यानी वालिदैन की कोई बात नागवार भी गुजरे तो औलाद नागवारी का इजहार करते हुए उफ तक ना कहे। दूसरी बात यह है कि तुमने उन्हें झिड़कना भी नहीं, ये इसलिए कि वालिदैन का मिजाज बुढ़ापे की वजह से आमतौर पर चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अगर औलाद को वालिदैन की किसी बात पर गुस्सा भी आए तो बर्दाश्त करे, उन्हें ना झिड़के और ना डांट डपट करे। तीसरी बात यह कि वालिदैन से बात करो तो अदब व एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हुए बात करो।
چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ، ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور ان کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے بعد پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13-14۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر فرمایا، کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالتے بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔
حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے، حتیٰ کہ اسی طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب تھا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائے اور ان کا کوئی بھی سہارا کسی وجہ سے مت چھوڑنا۔ 3، جب وہ بیمار ہو تو ان کی خدمت کرنا، ان پر اپنی کمائی خرچ کرنا، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا۔ کرو ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا خوشی سے اپنی ماں کی۔ ہر ایک بات کو مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ۔ چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگے گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا اور خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کریں۔ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔